محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک دائرہ لگا دیا ہے، جو ہمیں بشرا بی بی کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے اس انداز سے، کیونکہ پولیٹیکل گراف تو محترم عمران خان صاحب کا یہ منہدم کر نہیں سکے ہیں، بلکہ وہ بدستور وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا، اور ان کا پولیٹیکل جو ہے کیپٹل وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جتنی زیادہ حکومت کی جانب سے، اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم حکومت کا، جو 16 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے روا رکھا تھا، یہ کیئر ٹیکرز جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں، یہ چیئر ٹیکرز بھی اس کا تسلسل ہے محترم پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے صاحب کا، اور انہوں نے بدستور جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے وہ محترم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے قائدین سب پر جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے، تو وہ تو ختم نہ کر سکے تو آپ ہیلے بہانے سے یہ کچھ چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے، ایک شخص کہتے ہیں کہ جنوری میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو یہ تو جنوری میں الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل، اور پھر ان کے جو ہے نائب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے معیشت کو ٹھیک ہونا چاہیے، الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں، پہلے معیشت کا مساق ہے معیشت، اور یہ چونکہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر ہے اس لیے پہلے یہ معیشت ٹھیک کرے اس کے بعد الیکشن ہو، یعنی ان کا لمبا ہی ایک پروگرام ہے کہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر جو بھی ہے یہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد الیکشن نہ ہو، اس لیے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہے ماشاءاللہ لندن سے وہ فرماتے ہیں 21 کو ٹکٹ لے لیے اور پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور جب یہاں جلسہ کرتے ہیں وہ جلسی ہے، جلسی وہ اس طرح کی ہے کہ کارنر میٹنگ سے بھی کم ہے۔ لاہور جیسی کانسٹیٹیوئنسی میں ماشاءاللہ ان کی نائب جو ہے، اسپوکس پرسن جو ہے، چیف آرگنائزر جو ہے، وہ اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹی سی گلی میں 5000 بندہ بھی لے کر آ جائیں اور وہ خالی گلی نظر آتی ہے، اور پھر اس میں بھی نعرے لگتے ہیں چور چور کے، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ فیل جو تھی، پلس جو ہے، جو محترم ماشاءاللہ مفرور جو ہیں اور جو سزا یافتہ جو جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی خواہاں ہیں اور کہتے ہیں لکھ لو کہ میں بنوں گا، وہ ان کو فیل وہ احساس جا رہا ہے لوگوں کا یہاں سے کہ جناب آپ کو تو لاہور میں بھی ایک سیٹ نہیں ملنے والی ہے، آپ کرنے کیا آ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رائے فرار ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں یہی خدشہ ہے کہ جیسے سابقہ بدقسمتی سے اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بھی ہر دل عزیز قائد پاکستان کا اٹھتا ہے ابھرتا ہے تو اس کو یا تو ہینری کسنگر کے ذریعے بھٹو کو دھمکی ملتی ہے کہ تم نے اگر ایٹم بم جو ہے بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور ہینری کسنگر یا امریکہ کے خلاف تو ہم کچھ نہیں کر پائے، لیکن ہم نے جو ہے ضیاء الحق اور مولوی مشتاق کے ذریعے اپنے وزیر اعظم یعنی بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے ضیاء الحق اور مولوی مشتاق اور اس وقت کے آرمی چیف کے ذریعے ہم نے اس کو لحد میں اتار کے پھانسی دے کر قبر میں جو ہے دفن کر دیا۔ اب بھی عمران خان کو یہ تو نہ کر سکے ڈونلڈ لو کے ایک دھمکی پر کہ اگر تم نے وزیر اعظم کو ہٹایا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، ہم نے اس کو عمران خان کو چلتا تو کر دیا اس کے حکم پر اور امریکہ کے غلامی کرتے ہوئے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم نے اس کو پابا سلاسل کر دیا عمران خان کو، جناب آپ نے کہا تھا چھٹی کرا دو، ہم اتنے غلام اور تابع دار ہیں کہ ہم نے اس کو بند بھی کر دیا ہے اور سائفر کا کیس بنا کر ہم نے اس کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے جکڑ دیا ہے۔ تو ایسے میں اب آپ دیکھیے گا پھر بھی گراف ختم نہ ہوا، پھر بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک پول آیا ہے ریسنٹلی، گیلپ پول آیا ہے، اس میں 60% جو ہے عمران خان کا ہے اور باقی ساروں کا ملا کے بھی جو ہے 60% نہیں ہوا ہے، تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ یہ جب نہیں کرا سکے اس کا گراف ختم نہیں کر سکے تو اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو جیل میں اس کا خاتمہ کر دیں عمران خان کا۔ تو آج بشرا بی بی کی یہی درخواست تھی کہ جناب اس کی زندگی کو خطرہ ہے، انشور کیجئے گا ان سارے جو یہاں کے جو ہے انٹیریئر منسٹری ہے، منسٹری ڈیفنس ہے اور وفاقی حکومت ہے اور پریزن اتھارٹیز ہیں، آئی جی پریزن ہے، ان ساروں کو پابند کیا جائے کہ یہ اس کی زندگی کو جو ہے کھلواڑ نہ کریں عمران خان۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا جو بی بی نے اظہار کیا ہے، بشرا بی بی نے اپنی پٹیشن میں، کہ سلو پوائزننگ کھانے کے ذریعے بھی اس کو دیا جائے گا، اس کی زندگی کو جو ہے وہ کیا جائے گا تاکہ، اور اس پر ہم نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی اجازت ہو کہ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے کھانا دینے سے پہلے تاکہ اس کی پیورٹی، اس کی جو ہے اس میں کسی قسم کی لغزش اور ملاوٹ کھانے میں نہ کی جائے تاکہ سلو پوائزننگ کے ذریعے عمران خان کی زندگی کو جو ہے خطرہ ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے ماخذ ہے، انڈر ٹرائل پرزنر ہے، وہ کوئی سزا یافتہ یہاں نہیں ہے، انڈر ٹرائل پرزنر کے بے گناہ ہوتا ہے انلیس ہی از پروون گلٹی، سو اس لیے ان کی زندگی اور ان کی جو ہے خوراک اور ان کا جو ہے انوائرنمنٹ اس کو محفوظ کیا جائے، اور اس لیے یہ پرسوں کے لیے چیف جسٹس صاحب نے اس کو فکس کیا ہے اور انشاءاللہ پرسوں ہم یہ پاور کروائیں گے۔ میں نے بین الاقوامی قوانین کا بھی حوالہ دیا ہے، پاکستان کے قوانین کا بھی حوالہ دیا ہے، پچھلے سارے جو پریسیڈنٹ تھے اس کا بھی حوالہ دیا ہے، اور یہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی سے بیوروکریسی از مور لائل دین دی کنگ ہمسیلف۔ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو میں نے یہ بھی بتایا کہ جی شیخ رشید ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، ڈیفائنس کی یہ عالم ہے کہ عدالت ایک پہ چھوڑتی ہے پرویز الہی کو دوسرے میں اٹھا لیتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا
ہے. اسی طرح شاہ محمود قریشی کو ایک میں اٹھاتے ہیں دوسرے میں کر دیتے ہیں. اور یہ جتنا کچھ پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف ہو رہا ہے, چونکہ پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ اس کا گراف عوامی طور پر سطح پر اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس لیے ان کو خوف ہے خان سے, اور خان کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں سین سے, اور اس لیے یہ پاکستان کے لیے پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید اسی طرح ہوتے دیکھا ہے, ہم نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کو اسی طرح ہوتے شہید دیکھا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا مزید نقصان ہو اور عمران خان کو بھی جو ہے خاکم بدہن کوئی اس کو نقصان پہنچے, کیونکہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے ملک کو نقصان پہنچتا ہے ان چیزوں سے. اس لیے طوالت اور تسلسل اسی میں ہے کہ ایک شفاف الیکشن کروائیں, یہ چیئر ٹیکر نہ بنے, کیئر ٹیکر بن کے یہ شفاف الیکشن کرائیں, اور جمہور جسے چاہتی ہے, جمہوریت کا مطلب ہے عوام جسے چاہتے ہیں اس کو حق حکمرانی دیں جو آئین کا تقاضا ہے, اور ملک تاکہ آگے بڑھے, کیونکہ ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ہی معاشی استحکام آئے گا. اس وقت لوگ عوام جو ہے وہ بلک رہے ہیں, 10 کروڑ سے زیادہ غربت کی دہلیز میں چلے دھکیلے جا چکے ہیں, 2.5 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے, اور کچھ لوگ اس جستجو میں بیچارے سمندر میں غرق ہو کے شہید ہو گئے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو بھی محب وطن ہے, خدا را پاکستان کی جمہوریت کو چلنے دیں, آئین پر عملداری کریں, رول آف لا کو جو ہے فالو کریں, اور عدالتوں کا تکریم اور تعظیم کریں. اور بیوروکریسی جو ہے, قائد اعظم نے 1948 میں کہا تھا, دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, تم نے ریاست کی وفاداری کرنی ہے, کیونکہ تمہیں تنخواہیں جمہور عوام دیتی ہے, عوام کے ٹیکسز پہ دیتے ہیں, تم حکومت کے غلام یا کسی اور کے نہیں ہو, عوام کی تابع داری تم نے کرنی ہے. تو عوام کا جو ہے خدمت پر گامزن ہو جاؤ. تو بیوروکریسی کو 48 میں جو قائد اعظم نے پیغام دیا تھا, آج بھی وہ تشنگی ہے اس میں. اگر بیوروکریسی ہماری ٹھیک ہو جائے تو غلط گرفتاریاں نہ ڈالے, غلط مقدمات نہ قائم کرے, غلط طور پر پابا سلاست نہ کرے, غلط طور پر ان پر جو ہے تشدد اور ٹارچر نہ کرے, ان کی فیملیز کو نہ اٹھائے, بچیوں کو نہ اٹھائے, چادر اور چار دیواری کو پامال نہ کریں. اور اس طرح کی اگر حرکت کریں گے تو دنیا میں ہمارا پہلے ہی گراف اتنا نیچے چلا گیا ہے انسانی حقوق کے ناطے میں, 128 میں سے 122 پر ہم ہیں. یعنی اندازہ کریں کہ ہمارا گراف اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ ہم مہذب دنیا سے بھی باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں ہی پر جو ہے اس وقت پاکستان کی عوام متمنی ہے, ملتمس ہے, متجسس ہے. خدا را انصاف دیجیے گا, خدا را آئین پر عمل درآمد کراتے ہوئے آپ جمہور کو حق دیں اور عوام کو جو ہے ان کا حق حکمرانی لوٹائیں. تو پرسوں انشاءاللہ ہوگا.